آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان پہلے پھلوں کی عید اور جی اٹھنے کی امید کے تحت کرتے ہیں۔ انسانوں نے سوچ رکھا تھا کہ ایک بار جب وہ مریں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس جی اٹھنے کی امید نہیں تھی۔ تاہم جی اٹھنے کے دن کے وسیلے خدا نے ہم پر اجاگر کیا کہ ہمارے لیے بدل جانے کا اور خدا کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں برکات اور ہمیشہ کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا بھی ایک طریقہ موجود ہے۔ آج میں ایک بار پھر آسمانی باپ اور ماں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ برکت بخشی ہے۔ آج جی اٹھنے کا دن ہے اور یہ پرانے عہد نامہ کی عیدوں میں پہلے پھلوں کی عید کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع نے فسح منائی اور اگلے دن عید فطیر پر صلیب پر موئے، اور تیسرے دن جو سبت کے بعد اتوار کا دن تھا وہ جی اٹھے۔ جب ہم اس سارے عمل پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے فسح پر یہ کہتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ جو ابن آدم کا گوشت کھاتا اور اس کا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ شاگرد اس مبارک وعدہ پر بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کے بعد یسوع کے دکھوں اور صلیب پر موت کا وقت تھا۔ یہ کتنا دکھ بھرا تھا۔ فسح پر انہیں خوشی بخشی گئی، لیکن عید فطیر کے دن دکھ اور تکلیف آ رہی تھی۔ اس کے بعد انہیں جی اٹھنے کا جلال بخشا گیا تھا۔ جی اٹھنا ان دنوں میں ابتدائی کلیسیا کے اراکین اور یسوع کے شاگردوں کے لیے واقعی امید کا شاندار پیغام تھا۔ جہاں کہیں خدا کے فرزندوں نے خوشخبری پھیلائی، انہوں نے جی اٹھنے کا پیغام پہنچایا۔ لوگ سوچتے تھے کہ جب ایک بار وہ مر گئے تو ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی روح القدس کے زمانہ میں ہمارے باپ مسیح آنسنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ چاہے مر بھی جائیں تو بھی زندہ رہیں گے۔ یہ پیغام کہ جو کوئی زندہ ہے اور خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ بدل جائے گا اور ابدی آسمان کی بادشاہی میں لے جایا جائے گا۔ اسے جلدی ان سب لوگوں میں پھیلائیں جو موت کی طاقت کے قبضے میں تھے۔ مسیح کے جی اٹھنے کی خبریں سن کر لوگوں میں جی اٹھنے کی امید پیدا ہوئی تھی۔ گناہ اور موت کے اسیر ہو کر ان کے لیے مرنا مقرر تھا، اس لیے وہ سوچتے ہوں گے کہ وقت بہت جلدی اٹھتا ہے، میں بہت جلد بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے مرنے کے بعد کچھ نہیں بچے گا، انسانی زندگی بہت بے معنی ہے۔ لیکن جی اٹھنے کی خبریں اور جی اٹھنے کے بعد ابدی آسمان کی بادشاہی کی خبریں سن کر ان کی ہمت بڑھنے لگی تھی۔ واہ، یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے۔ زمین پر ہماری مختصر زندگی کی اہم حقیقت نہیں ہے۔ یہ محض زمین پر مسافروں جیسی زندگی تھی۔ وہ عید جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے وہ جی اٹھنے کا دن ہے۔ ہمیں واضح طور پر جی اٹھنے کے دن کی عید کے آغاز کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ اس وجہ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں مسیح کو تیسرے دن یعنی اتوار کو مردوں میں سے جی اٹھنا تھا۔ ہر بات کی اپنی ذاتی وجہ ہوتی ہے۔ ہم پہلے پھلوں کی عید سے وجوہات معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پرانے عہد نامہ کے وقتوں سے پہلے پھلوں کی عید کے آغاز کے بارے میں خروج 14 باب 1 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی ہکیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں، اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا۔
اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اسرائیلیوں نے پرفضل طور پر فسح منائی اور ملک مصر پر پہلوٹوں کی ہلاکت کی آفت آئی تھی۔ تاہم جشن کے علاقہ کو جہاں اسرائیلیوں نے فسح منائی تھی بالکل سزا نہ دی گئی تھی، حالانکہ یہ ملک مصر میں ہی تھا۔ تمام آفتیں جشن کے اوپر سے گزر گئیں۔ پہلے مہینے کی 14ویں دن فسح منانے کے بعد اسرائیلی 15ویں دن یعنی عید فطر پر ملک مصر سے روانہ ہوئے۔ تاہم اس کے بعد بحر کلزم نے ان کا راستہ روک دیا اور فرعون کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا۔ بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے آدمی کو حکم دیا کہ اسرائیلیوں کو جنہیں انہوں نے جانے دیا تھا پکڑ کر واپس لائیں۔ یہ حکم دینے کے بعد اس نے خود اپنی فوجوں کی قیادت کی تاکہ اسرائیلیوں کو واپس لائے۔ اسرائیلی بے یار و مددگار تھے، ان کے سامنے بحر کلزم تھا اور ان کے پیچھے مصری فوجیں تھیں۔ نا امیدی کے ایسے حالات میں خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ لاٹھی ہاتھ میں لیے اپنا ہاتھ بحر کلزم پر بڑھائے، اور خشک میدان کی طرح سمندر 2 حصے ہو گیا۔ سمندر کا پانی ان کے دائیں اور بائیں جانب دیواروں کی مانند بن گیا، اور اسرائیلیوں نے پانی کی دیواروں کے درمیان سے راہ کو پار کیا۔ وہ دن جب انہوں نے بحفاظت بحر کلزم کو پار کیا تھا وہ اتوار تھا۔ اتوار کی صبح سویرے جو کہ سبت سے اگلا دن تھا، اسرائیلیوں نے بحر کلزم عبور کیا تھا۔ ہم کتاب مقدس میں اس تاریخ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ خروج 15 باب 10 آیت سے، تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا، وہ زور کے پانی میں سیسے کی طرح ڈوب گئے۔ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی۔ آخر میں خدا فرعون کی ساری فوج کو مکمل طور پر پانی میں غرق کرنے کا پرفضل نتیجہ سامنے لائے۔ جب موسیٰ نے لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے اپنا ہاتھ بحر کلزم پر بڑھایا تو سمندر 2 حصے ہو کر خشک زمین میں تبدیل ہو گیا۔ جب اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھایا تو منقسم سمندر واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور مصری فوجیں نابود ہو گئیں۔ خروج 14 باب 21 آیت سے دیکھتے ہیں، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعاقب کیا اور فرعون کی سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر مطلب صبح سویرے دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے بحفاظت بحر کلزم کو عبور کیا۔ خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا تو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا
اور صبح ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداون نے سمندر کے بیچ میں مصریوں کو تہہ و بالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداون نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ یہاں دن چڑھتے چڑھتے 2 حصے پانی واپس اپنی جگہ پر لوٹ آیا، اور مصری فوجیں مکمل طور پر نابود ہو گئیں۔ اس کے برعکس اسرائیلی بحفاظت بحر کلزم کو پار کر سکے۔ خدا نے ایسے پرفضل کام دکھائے۔ ہم اس کام کو یاد رکھ سکیں، اس کے لیے خدا نے اس دن کو بطور پہلے پھلوں کے دن کے مقرر کیا، اور ہمیں ہر سال سبت کے اگلے دن اس دن کو منانے کا حکم دیا۔ جیسے کہ آج ہم اتوار کو عبادت کر رہے ہیں، تو شاید کچھ سوچیں خدا کی کلیسیا نے کیوں اتوار کے دن کی عبادت کی ہے؟ جو ہماری سچائی کو نہیں سمجھتے وہ شاید ایسا سوچیں، لیکن آج پہلے پھلوں کا دن یعنی جی اٹھنے کا دن ہے، جس کا سبت کے دن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ خدا نے ایسے ترتیب دیا کہ جی اٹھنے کا دن ہر سال اتوار کو آئے۔ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کو ملاتے ہوئے ہم جی اٹھنے کے معنی کی تصدیق کرتے ہیں۔ احبار 23 باب 9 آیت سے دیکھتے ہیں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا۔ چونکہ پہلا پھل گزرانا گیا تھا تو عید کا نام پہلے پھلوں کی عید رکھا گیا۔ تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور لائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے کب؟ سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ 7 دنوں میں سے سبت سے دوسرا دن کون سا ہے؟ اتوار۔ چونکہ سبت ہفتے کا دن ہے تو ہفتے سے اگلا دن اتوار ہے۔ اسی وجہ سے پہلے پھلوں کی عید اتوار کو منائی جاتی ہے، اور چونکہ مسیح پہلے پھلوں کی عید کی نظر ٹھہرے تو اس لیے اتوار کے دن ان کا جی اٹھنا طے تھا۔ 3500 سال پہلے ہی کتاب مقدس میں یہ نبوت کی گئی تھی کہ وہ سبت کے دوسرے دن جی اٹھیں گے۔ اس کا آغاز اتوار کو صبح سویرے ہوا تھا جب اسرائیلیوں نے بحر کلزم عبور کیا تھا۔ اتوار کو صبح سویرے بحر کلزم عبور کرنا آغاز بن گیا تھا۔ پرانے عہد نامہ کے وقتوں کی رسم میں خدا نے کاہن کو سبت کے دوسرے دن پہلے پھلوں کا ایک پولا خدا کے حضور لانے اور آسمانوں کی جانب ہلانے کو کہا۔ چونکہ کاہن پہلا پھل ہلاتا تھا اس لیے یہ ہلانے کی قربانی کہلاتی تھی، اور جیسے کہ کاہن نظر کو اوپر اٹھاتا تھا یہ اٹھائے جانے کی قربانی کہلاتی تھی، اور جیسے کہ پہلے پھل خدا کو نظر کیے جاتے تھے تو یہ پہلے پھلوں کی عید بھی کہلاتی تھی۔ چاہے کئی مختلف نام ہیں پر یہ سب ایک ہی عید کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ کاہن سبت کے دوسرے دن پہلے پھل ہلائے۔ اس نبوت کے مطابق نئے عہد نامہ میں یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح سوئے ہوں میں پہلا پھل ہوا۔ آئیں پہلا کرنتھیوں 15 باب سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ سوال کہ یسوع اتوار کو کیوں جی اٹھے، کتاب مقدس ہمیں اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 20 آیت میں یہ لکھا ہے کہ لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ وہ کیا ٹھہرا؟ پہلا پھل۔ یسوع پہلا پھل تھے۔ پرانے عہد نامہ کی عیدوں میں سے ایک پہلے پھلوں کی عید بھی تھی۔ یسوع پہلے پھلوں کی قربانی بنے۔ عید کی نبوت بھی یسوع کے وسیلے پوری ہوئی تھی، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ جو سو گئے ہیں ان میں خداوند پہلا پھل ہوا۔ خدا کو پہلے پھل کب گزرانے جانے چاہیے؟ پہلے پھلوں کے دن کی قربانی کے طور پر یسوع ضرور اتوار کو گزرانے جائیں۔
तो फिर इतवार को क्या हुआ था? यूहन्ना 20 बाब 1 आयत से देखते हैं। हफ्ते के पहले दिन, ये सबत से दूसरा दिन है, सही? तो फिर ये कौन सा दिन है? इतवार। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलिनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़े के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर आ गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। जी उठना कब हुआ था? ये सबत के दूसरे दिन इतवार को हुआ था। जैसे नबूवत की गई थी वैसे ही यीशु ने इसे पूरा किया था, सही? 11 आयत से जारी रखते हैं। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कहीं। सबत के दूसरे दिन जो हुआ था उसके वसीले यीशु ने पहले फलों की ईद की सब नबूवतों को पूरा किया। अब हम मुख्तसरन इसका खुलासा करते हैं। फसा के बाद ईद फतीर आती है और फिर इसके बाद जी उठने का दिन आता है। फसा खुशी और जिंदगी की ईद है और ईद फतीर दुख और तकलीफों की ईद है। जिंदगी हासिल करने की खुशी के बाद हमारे दुश्मन इब्लीस ने यीशु पर बहुत जुल्म सितम किए, अजियत और अजाब ढाए। उसने कुर्बानी का मुतालबा किया। ताहम हमारे खुदा मौत के इख्तियार के कब्जे में नहीं रह सकते थे। पहले फलों की ईद के वसीले वो मुर्दों में से जी उठे और तमाम बनी आदम के सामने ये ऐलान किया कि हमें मौत से नाबूद नहीं होना, बल्कि ये कि हम जी उठकर बदल सकते हैं। उन्होंने खुद बनी आदम को इस सच्चाई का ऐलान किया था। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13 आयत से देखते हैं। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, हम ईमान रखते हैं कि यीशु जी उठे थे, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ क्या ले आएगा। ये शानदार वाकया उस वक्त होगा जब यीशु हमें आसमान पर ले जाने को आएंगे।
इस पैगाम ने इब्तदाई कलीसिया के अरकान को उम्मीद और खुशी बख्शी थी। मुर्दों में से जी उठकर खुदा ने हमें दिखाया कि हमारे साथ क्या होगा। सही 15 आयत से, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। यीशु के जी उठने की खबरें बहुत अजीम और उन सब लोगों के लिए जो यीशु पर यकीन रखते थे पुरमसरत खबरें थीं, क्योंकि वो खौफ से थरथराते थे। इसलिए हत्ता के अजियतों और शहादत के सामने उन्होंने सोचा कि अगरचे मेरा जिस्म आर्जी तौर पर यूं दुख उठाता और मिटता है, पर मेरी रूह जी उठने के बाद खुदा के हजूर जाएगी। उन्होंने हमेशा जी उठने की उम्मीद रखी, और इससे उन्हें ईमान को पुख्तगी से कायम रखने में मदद मिली। उनका ईमान इस हद तक मजबूत था कि वो मसीह की सलीब की राह पर मसीह की पैरवी कर पाए और हत्ता के मरने को भी तैयार थे। हम पहला थेसलोनिकियों 4 बाब से उनका पुख्ता ईमान देख सकते हैं। मुर्दे जिंदा किए जाएंगे और हम उनके साथ हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और खुदावंद के साथ हमेशा हर रोज नई खुशी और मुसरत से भरे उम्दा जहान में रहेंगे। चूंकि उनके दिल ऐसे पुख्ता ईमान से भरे थे, इसलिए वो हरगिज ना डगमगाए, हत्ता कि उन्हें शदीद अजियतें दी गई थीं, बल्कि उन्होंने आखिर तक अपना ईमान कायम रखा। हालांकि तमाम दुनिया पर इख्तियार रखने वाले रोमी शहंशाहों ने उन्हें धमकाया कि यीशु पर ईमान ना लाएं, और सब लोगों ने उनका तमस्कर उड़ाया। इस जमाने में हमें भी जी उठने पर ईमान नहीं खोना चाहिए। इसके बजाय हमें मजबूती से इस उम्मीद को थामे रखना है कि खुदा के लोग जी उठेंगे और बदल जाएंगे, और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जब खुदा हमें लेने आते हैं कि हम उनके साथ रहें, तो हमें खुदावंद को हवा में बड़ी खुशी से मिलने का जलाली लम्हा मिलेगा। इस जमाना में अपने जलाली मुस्तकबिल का फख्र और एतमाद ना खोते हुए हमें उम्मीद और ईमान रखना चाहिए। हम सबको जी उठने की ये उम्मीद है कि मुर्दे एक दम में, एक पल में जी उठेंगे, और जो जिंदा बाकी होंगे वो फरिश्तों में बदल जाएंगे और हवा में खुदावंद से मिलेंगे। हम खुदावंद से हवा में मिलेंगे और अपने सारे दर्द, दुख और गम को पीछे छोड़ते हुए हमेशा खुदा की बादशाही में खुदावंद के साथ रहेंगे। नई खुशी और शादमानी के साथ जो खुदा हर रोज हमें देंगे, हम सब ऐसी उम्दा जिंदगी गुजारेंगे। अपने ईमान के मुनकता हो जाने पर दिल शकन और मायूस इब्तदाई मसीहों के लिए जी उठने का दिन ऐसा दिन था जो उनके ईमान में बड़ा जोश और वलवला लाया और उनके फखर और शादमानी को जगाया। इस जी उठने के दिन पर हम जी उठने में अपने ईमान की तजदीद करें और अब्दी आसमान की बादशाही की ज्यादा उम्मीद रखें। मैं आज का वाज इस उम्मीद से खत्म करता हूँ कि आप आज पुरफजल और खूबसूरत ईद गुजारें। आपका बहुत शुक्रिया।